قسم کھا کے کہتا ہے کہ بے شک انسان خسارے میں ہے لیکن سوائے ان لوگوں کے. تو آگے اللہ کہتا ہے الا الذین، مگر وہ لوگ. آگے 4 صفت اللہ بتاتا ہے، 4 لوگ، 4 کام کرنے والے لوگ خسارے میں نہیں ہے، وہی فلاح میں ہے. تو جس میں اللہ کہتا ہے کہ الا الذین، مگر وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، عمل صالح کیے، نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق، جو حق کی وصیت کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، جو صبر کی تلقین اور وصیت کرتے رہے. تو 4 صفت اللہ نے یہ فرمائی ہے مختصر ترین سورہ کے اندر. ہم نے اس کو کلام اللہ سے ابتدا اسی لیے کی کہ اللہ اس کے اندر ایک بہترین گائیڈ لائن ہم کو دیتا ہے کہ وہی انسان خسارے میں نہیں ہے جو یہ 4 صفتوں کا حامل ہے. تو تمام انسانیت، تمام عالم انسانیت خسارے میں. ان الانسان لفی خسر، اللہ فرماتا ہے بے شک انسان بہت زیادہ خسارے میں، مگر 4 لوگ جو ایمان لائے، عمل صالح کیے، حق کی ترکیب کیے اور صبر کی ترکیب کرتے رہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان ہے. تو اب ہم مزید آگے بڑھتے ہیں اللہ کے اس کلام کے بعد کہ آج ہم لوگوں کا یہاں جو جڑنے کا مقصد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم کو یہاں جس مقصد پہ بعد و کلام اللہ ہم اپنے اغراض مقاصد پر آتے ہیں کہ آج بہت سارے بے انتہا بے تحاشا پروگرامات ہم دیکھتے ہیں، ہو رہے ہیں سب ہیں. تو ہم لوگوں نے ایک بہتر ایک بیداری مہم شروع کرنے کے لیے یہاں پر یہ کوئی ایسا کوئی پروگرام نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی انسان کچھ آگے بولے گا یا اپنی تھوپی تھپائی باتیں کسی کے اوپر تھوپ دے گا اور اس کو لے کر جانا ہے. در حقیقت یہ کوئی جلسہ یا کوئی وہی نہیں ہے، مذاکرے کی شکل میں ہم نے اس کو رکھا ہے جس کو ہم نے تھیم ہی یہی دیا ہے بیداری مہم. یہ مہم ہمیں چلانا ہے جو انشاءاللہ العزیز ایک لمبے وقت تک چلے گی اللہ نے چاہا. اور ہم سے بہتر لوگ، ہم امید کرتے ہیں اللہ کی ذات سے کہ اس میں اور ہم سے بہتر لوگ آ کر جڑے. ہم نیو کا پتھر بھی بن جائیں گے تو ہمیں کوئی غم نہیں. جس طریقے سے کسی بھی عمارت کے اندر، دنیا کی شاندار سے شاندار عمارت ہو جس کی بنیاد زمین تلے چھپ جاتی ہے اور ایک عالی شان عمارت اس کے اوپر قائم ہوتی ہے. جس طریقے سے اگر ہم دیکھیں مثلا تاج محل کی جو عمارت یا بنیاد جو ہے اس کی بنیاد جو ایک لکڑے کے اوپر ہے، وہ لکڑا ایسا ہے جو ایک نمی پہ وہ سخت ہوتا ہے. نہیں تو دنیا میں تمام لکڑے کی صفت کیا ہوتی ہے، اگر اس کو پانی لگا تو سڑ جاتا ہے. لیکن تاج محل کو اس لکڑے کے اوپر بنایا گیا، اس کی بنیاد تو لکڑا ڈالا گیا ہے کہ اس کو جب تک نمی ملتے رہے گی وہ بالکل مضبوط ہوتے رہے گا، بالکل اس کے اندر ایک طاقتور چیزیں آتی رہیں گی. اور وہ پانی نہیں ملا تو وہ سوکھ جائے گا. اسی لیے اس وقت کے آرکیٹیکٹ لوگوں نے ایسا لکڑا دریافت کیا کہ جو جمنا ندی کے کنارے رہنے کی وجہ سے کنٹینیو نمی ملتے رہے. تو جب تک وہ ندی اور اس کی نمی باقی رہے گی تاج محل کی عمارت انشاءاللہ ہلے گی نہیں. یہ ایز اے اسٹرکچر بات کیا نا، اس کی اپنی جو حقیقت ہے وہ اپنی جگہ. تو اللہ نے یہاں پہ ایک بیداری کے لیے ہم کو جو ایک مہم کے تحت یہاں جوڑا ہے. تو اللہ نے چاہا تو ہم نیو کا پتھر بنیں گے. اور یہ مہم کیا ہے، اس کا ایک بنیادی مقصد ہم لوگوں نے رکھا ہے کہ پروگرام جو اپنا ہوگا یہ 2 حصوں میں ہوگا. پہلے آپ سمجھ لیجیے کہ پروگرام ایک عوامی مذاکرہ ہی ہم نے رکھا ہے، کچھ ہماری باتیں تھوپنا نہیں ہے کسی کے اوپر. تو اس کو ابتدا میں ہمارے جو چند مقررین ہیں انشاءاللہ وہ اغراض و مقاصد آپ کے سامنے رکھیں گے. اور ایک بڑا حصہ، ایک حصہ ہمارے مقررین جو ہے ہم نے سلیکٹ کیے وہ کچھ اغراض و مقاصد رکھ دیں گے آپ کو. اور 2 حصہ عوام ہی بولے گی، عوام ہی سنے گی، عوام جو چاہے وہ سوالات کر سکتے ہیں یہاں پر. اس طریقے سے 3 حصے میں پروگرام کو ہم کو ختم کرنا ہے. 1 تہائی کے اندر ہماری بات رکھیں گے اور 2 تہائی کے اندر آپ لوگوں کو آپ کو جو گھر میں سوالات ڈاؤٹ ہے یا بیداری مہم کے تعلق سے وہ ہے. تو ہم نے اس کو جو عنوان چنا یہاں پر اس چیز کا، اس بیداری مہم کا، موجودہ حالات میں مسلمان ظالم یا مظلوم. تو عمومی طور پر جب ہم کو سوالات کیے جاتے ہیں کہ یہ جو حالات ہے مسلمانوں کے اوپر ہے، جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں، تو اب کوئی بھی بولتا نہیں یہاں مسلمان تو مظلوم ہے، بہت بیچارہ اتیاچار پیڑت ہے، بہت اتیاچار ہو رہے ہیں. لیکن کیا شریعت کی نظر میں، کیا حقیقت میں انسانیت کی نظر میں، یہ سماجی پہلو سے کیا حقیقت میں مسلمان مظلوم ہے؟ اگر کوئی شخص، کوئی غیر مسلم یا کوئی کافر یا کوئی بھی ہمارا کوئی دوسرا شخص برادران وطن اگر مجھ کو مارتا ہے یا میری املاک کو نقصان پہنچاتا ہے تو در حقیقت اس نے کوئی بڑا چھوٹا احسان کیا، اس نے ظلم کیا میرے اوپر. بے شک میں اتنے لمبے تک مظلوم ہوں، لیکن ہم کو جو نبیوں والا کام دیا گیا، ہمارے ذمے جو بحیثیت اشرف المخلوقات کے ہم کو جو یہاں پر بلایا گیا ہے کہ بھائی ہم کو وہ چیز کرنا ہے کہ جو نبی کام کیا کرتے تھے وہ کام اس امت کے ذمہ. اگر ہم اس تک حق اللہ کی جو حقانیت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اطاعت کی باتیں اور قرآن کی حقانیت، یعنی دین حق اس تک دین حنیف نہیں پہنچا ہے، تو ہم اس کی آخرت تباہ کر رہے ہیں.
وہ تو ہمارے کو دنیاوی طور پہ اگر نقصان پہنچائے تو ہمارے جسم میں ہماری چھوٹی املاک کو پراپرٹی کو پہنچا رہے ہیں، لیکن ہم اس تک دین حق نہیں پہنچا رہے ہم اس کی آخرت تباہ کر رہے ہیں، وہ تو بیچارہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں رہے گا فی ناری جہنم۔ تو اس کے لیے ہم کو سوچنا ہے، اس کے لیے سوچنا ہے کہ مسلمان در حقیقت ظالم ہے یا مظلوم ہے۔ ہم حیثیت مظلوم کے، ہم کون، حیثیت کون؟ جب تک ہم دینے والے تھے تب تک ہم دنیا میں سرخرو تھے، لیکن جب سے ہم لینے والی قوم بن گئے تب سے ہم جگہ جگہ وہ کریں۔ ایک ہندو اسکالر نے کہا تھا جب تک یہ مسلمان اپنے دین کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنے اللہ اور اپنے رسول کے لیے، اپنے قرآن کے لیے، اپنے سنویدھان کے، شرعی سنویدھان یعنی شریعت کے لیے جب تک یہ مر مٹنے کو تیار تھا، باقی تمام چیزوں کو پشے پش ڈال کر جب تک مر مٹنے کو تیار تھا تو یہ سرخرو تھا، اس سے کوئی لگتا نہیں تھا، چاہے اس کی آبادی مٹھی میں ہو چاہے سمندر کی جھاگ کی طرح، تب تک کوئی ان سے لگتا نہیں تھا۔ لیکن جب سے مسلمان اپنے آپ کو دیش بھکت، دیش پریمی، قومی دھارا میں اپنے آپ کو